بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، اور مجھ کو جو معجزہ عطا ہوا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن ایک معجزہ، ایک عام چیز نہیں ہے۔ یعنی جو قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں یا اس کا حفظ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی زندگی پوری بدل جاتی ہے۔ آپ ایک عام انسان ہے، اللہ آپ کو بلندیوں پہ چڑھائے گا اسی قرآن کے ذریعے سے۔ تو آپ قرآن سے اپنا ایک تعلق تو بنائیں۔ ہم بالکل کوئی تعلق ہی نہیں بناتے کہ ہمارا قرآن سے تبھی واسطہ ہے جب کوئی شادی ہوتی ہے تو لوگوں کے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، کوئی مصیبت آتی تو تب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن سے ہمارا تعلق تو پورے سال ہونا چاہیے، چاہے آپ ایک آیت پڑھیں، لیکن قرآن سے ہمارا تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل اسی کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک برکت والی کتاب ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، آپ دیکھیں گے آپ ایک چینج محسوس کریں گے۔ جتنے بھی چینجز ہیں وہ ایک طرف، لیکن قرآن سے جڑنے کے بعد آپ کی حقیقت میں لائف بدل جائے گی۔ آپ بہت پازیٹیو، بہت پرسکون ہو جائیں گے، آپ کا جگرا بہت بڑا ہو جائے گا، قربانی دینے کا جذبہ بہت بڑا ہو جائے گا، اور آپ کی ایمان کی قوت قرآن سے اوپر ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں بتائیں ہم اپنا لیول آف ایمان کیسے انکریز کریں، تو ان کو میں یہی کہوں گی قرآن کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی جو آپ کا ایمان بوسٹ کرے۔ اسی طرح سے جو قرآن ہے اس میں آپ کا فل فوکس چاہیے، اس کی ورڈز کے اوپر، اس کی ٹرانسلیشن کے اوپر آپ کو غور و فکر کرنا ہے۔ ہم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، بس پڑھ لیا تو پڑھ لیا، عربی ٹیکسٹ پڑھ لیا۔ دیکھیں عربی ٹیکسٹ پڑھنے الحمدللہ ایک ورڈ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن قرآن بیسیکلی جو نازل ہوا ہے وہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، ہدی للمتقین۔ تو اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو ہدایت مل جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو آپ کو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، ہر حال میں جوڑنا ہے۔ جتنی بھی آپ کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی ہونی ہے، جتنے بھی آپ کے مسئلے ہیں، کچھ بھی ہے، آپ نے قرآن کھول کے بیٹھ جانا ہے۔ یقین کریں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کسی بات سے کچھ سوچ رہی تھی تو میں پریشان تھی، تو میں نے کہا چلیں قرآن پڑھتی ہوں۔ تو جب میں نے قرآن کھولا الحمدللہ تو سامنے ایسی آیات تھی کہ دل ٹھنڈا ہو گیا۔ تو جب آپ پریشان ہو گے قرآن کھولیں گے تو آپ کی روح کو اندر تک ایک سکون محسوس ہوگا۔ لیکن ہم نے کبھی قرآن کھولا ہی نہیں ہے، یا قرآن کھولا ہے تو صرف عربک ٹیکسٹ پڑھا ہے، تو اللہ کی ذات آپ سے بات کری آپ کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ آپ کو عربک ہی نہیں آتی۔ اول تو عربک سیکھے، نہیں آتی تو اس کو اردو ٹیکسٹ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے اللہ آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ تبدیلی لے کے آنی ہے، یہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا کنیکشن قرآن سے لوز نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے یہ کنیکشن لوز ہوا آپ کا قرآن سے، آپ کا اپنے آپ سے سب سے پہلے کنیکشن ٹوٹ جائے گا۔ آپ یہ بھی بھول جائیں گے آپ ہیں کیا اور آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو قرآن پڑھیں، آپ کو اللہ کے بارے میں پتہ چلے گا، اور آپ کو اپنے بارے میں پتہ چلے گا آپ کی زندگی کا مقصد ہے کیا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو زندگی گزارتے جا رہے ہیں، گزارتی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور پھر یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، ایسے سلسلہ چلتا رہتا ہے، کھایا پیا، جاب کی، گھر آئے، بچوں کے پاس بیٹھے، جو کام کرنا وہ کیا، لیکن سکون نہیں ملتا، بیکاز ان کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتہ۔ زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت تھا نا، ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ ہم اس کو کم توجہ دیتے ہیں، کم ٹائم دیتے ہیں۔ ابھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پر جو فرض نمازی کی وہ 5 ہے، اور 5 منٹ لگتے ہیں ان کے اوپر، لیکن ہم اس کے لیے بھی ٹائم نہیں نکال پاتے۔ تو جب ہم ان کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے تو ہماری پوری زندگی بکھر جاتی ہے، سب کچھ میسی ہو جاتا ہے، کوئی چیز ٹائم پہ نہیں ہوتی، کوئی معاملہ سیٹل آؤٹ نہیں ہو رہا ہوتا، آپ الجھتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کو اس کو اگر سلجھانا ہے تو یو ہیو ٹو گیو ٹائم ٹو یور عبادت، جو جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھیجا۔ باقی جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں ٹائم نکالنا ہے اپنے دین کے لیے، اپنے آپ کے لیے۔ ہمارا اپنا ٹائم کیا ہے جس میں ہم اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جتنے بھی کام ہیں دنیا کے وہ ٹاسک کرتے جائیں، لیکن اللہ سے جڑ کے رہیں ہمیشہ، جہاں پہ بھی آپ ہیں اللہ سے جڑ کے رہیں، چاہے وہ دعاؤں کے ذریعے ہو، چاہے قرآن کے ذریعے ہو، چاہے نماز و نوافل کے ذریعے ہو، اللہ کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ اپنا تعلق اللہ سے بنا کر کے، اور اللہ سے تعلق صرف تبھی مضبوط ہو سکتا ہے جب آپ قرآن سے جڑ جائیں گے۔ تو میں نے کہا یہ ایک معجزہ ہے، تو جو انسان اس سے جڑے گا آپ دیکھیں گے اس کی زندگی میں بہت کچھ انہونی ہونا شروع ہو جائے گا، وہ حیران رہ جائے گا، ادھر دعا مانگے گا ادھر قبول ہو جائے گی، ادھر مانگے گا ادھر قبول ہو جائے گی، کئی دفعہ منہ سے نکالے گا نہیں اور وہ کام ہو جائے گا، کئی دفعہ اتنی مشکلوں میں پھنسا ہوگا وہاں سے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا کہ انسان حیران رہ جائے گا۔ تو آپ سے جو لوگ بھی پریشان ہیں، نہیں بھی پریشان، وہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اردو میں بھی پڑھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔
رکنا ہے آیات پہ، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جنت کا ذکر کیا ہے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا نام استعمال کیا ہے، کیوں جنت کے ساتھ ہی جہنم کا ہے، جہنم کے ساتھ ہی جنت کا ذکر ہے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت کی بات کریں، کیوں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کی بات کریں، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کریں. یہ سب کچھ آپ کی لائف کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ غور و فکر نہیں کرتے. دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، لیکن کیا ہم نے اس نشانی پر غور کیا ہے کہ رات کتنی بھی گہری ہو دن آنا ہی آنا ہے، تو مشکلات جتنی بھی ہیں دن تو آنا ہی آنا ہے. ہمیں غور کرنا ہے قرآن کے ورڈز کے اوپر. باقی چیزوں پہ ہم کتنا غور کرتے ہیں نا. کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی، ایک دفعہ نہیں مطلب سمجھ آیا بند کر دیا. نہیں، سرچ کریں. جب آپ کو اسکول میں کچھ نہیں آتا تھا تو آپ ڈکشنری یوز کرتے تھے، اب تو گوگل کرتے ہیں کہ اگر قرآن کا ترجمہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے یا قرآن کا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس پہ بھی سرچ کریں آپ. ٹھیک ہے، اپنا دماغ کھلا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ حکمت عطا فرمائے گا. فیل کیا کریں تو آپ کے اندر عمل کے جذبات بیدار ہوں گے کہ ہاں اب مجھے عمل کرنا ہے، جو قرآن میں لکھا ہے میں وہ کروں گی انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ میری آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ. تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ پر اپنی رحمت اور فضل کرے گا، اور آپ کی زندگی میں ایک ایسا چینج آئے گا جو پرماننٹ چینج ہوگا اور پوری زندگی آپ کے بدل کے رکھ دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک دفعہ قرآن پڑھ رہے تھے تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو، یعنی آپ رو رہے تھے. تو ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے کب رونا ہے لاسٹ ٹائم؟ سوچے ذرا. جب مطلب سمجھ آتا ہے تبھی قرآن پڑھتے ہوئے رونا آتا، ورنہ نہیں آتا. اب کتنے لوگ ہیں جو قیام اللیل کر رہے ہوتے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے اور سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی آنسو نہیں آئے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ قاری کیا تلاوت کرے. کبھی کبھی سمجھ نہیں بھی آتی تب بھی آنسو آ جاتے ہیں. کوئی ایسے ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے ان کی. جب جہاں پہ جہنم کا ذکر آتا ہے، نار کا آگ کا ذکر آتا ہے تو آپ کو سمجھ آتی ہے ڈرنے والی آیات ہے تو آپ رو پڑھتے ہیں. تو قرآن پڑھتے ہوئے انشاءاللہ جب آپ دل سے پڑھیں گے تو آپ کو رونا بھی آئے گا اور آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہوں گے اور آپ کے دل بھی نرم ہو جائیں گے. آپ نے قرآن کی عادت ڈالنی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہی میرا ایمان میں اضافہ ہوگا. کوئی بھی آپ سے کہے کہ میں ایمان میں کمزور ہو رہی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آیا، تو اس سے سب سے پہلے پوچھیں آپ نے آج قرآن پڑھا ہے، آپ نے اذکار کیے ہیں، اور کیا قرآن کا آپ نے ترجمہ پڑھا تھا؟ وہ کہے گی نہیں تو آپ کہیں فوراً جاؤ اور قرآن کھولو. اللہ کا جواب آپ کو وہاں سے مل جائے گا، تو انشاءاللہ اس کو ضرور ملے گا. تو ایمان کو جو چیز بڑھا سکتی ہے، جو بوسٹ کر سکتی ہے، وہ صرف قرآن ہے. اور جو تعلق آپ کو سب سے زیادہ مضبوط کرنا ہے وہ اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے. وہی آپ کا رب ہے، وہی آپ کا خالق ہے، اسی نے آپ کو سب کچھ دینا. تمام کام اللہ کی طرف جانے ہیں اور تمام فیصلے اللہ کی طرف سے آنے ہیں. تو لوگوں کو منانے کی بجائے رب کو منانا شروع کریں. لوگوں کے آگے جھکنے کی بجائے اپنے رب کے آگے جھکنا شروع کریں. لوگوں سے التجا، ریکویسٹ اور سفارشیں کرنے کی بجائے اللہ کو منائیں.